Good evening and welcome to Tonight's Varia. آج بات کریں گے سلیم شہزاد سے. Let's take a look at the headlines tonight. سلیم شہزاد کی پاکستان واپسی ایک معمہ ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے سلیم شہزاد سے آنکھیں پھیر لیں. پاک سرزمین پارٹی نے بھی سلیم شہزاد کو لینے سے انکار کر دیا. سلیم شہزاد کے پاکستان واپس آنے کا مقصد کیا ہے؟ پوچھیں گے ایم کیو ایم کے سابق رہنما سلیم شہزاد سے. And a very warm welcome to the show. ایک وقت تھا کہ کراچی کی سیاست میں صرف ایک جماعت نظر آتی تھی. تمام کا تمام جو رخ تھا سیاسی ہواؤں کا وہ اسی محور کے گرد گھومتا رہتا تھا اور وہ جماعت تھی متحدہ قومی موومنٹ. بڑے عرصے تک لگتا تھا کہ ایک انرائیولڈ پوزیشن میں ہے, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ایم کیو ایم کو. بہت بڑا مینڈیٹ بھی ان کے پاس تھا, مگر کچھ اس طریقے سے وقت کا پہیہ گھوما کہ آج نہ صرف ایم کیو ایم کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے بلکہ ہر حصہ کراچی کا نمائندہ ہونے کا دعویدار ہے. 22 اگست کی تقریر کے بعد لنڈن ایم کیو ایم کے اہم رہنماؤں سے تمام رابطے لنڈن سے ختم کر دیے گئے. بڑے عرصے تک یہ بات مانی بھی نہیں گئی, بڑے لوگوں کو اس کے اوپر شاید اتنا شکوک و شبہات بھی نظر آتے رہے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن الگ ہے اور پاکستان کی ایم کیو ایم الگ ہے. ایسے وقت میں ایم کیو ایم لنڈن میں جو قائد جن کی سپیچ تھی الطاف حسین صاحب, جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی, ان کے قریبی ساتھی سلیم شہزاد پاکستان واپس آئے. سلیم شہزاد کا شمار ایم کیو ایم کے بانی رہنماؤں میں ہوتا ہے. جو الطاف حسین ہیں ان کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی سمجھے جاتے ہیں. 25 سال بعد اچانک ان کی واپس جو وہ آئے اس پر سب حیران بھی ہوئے. بہت سے حلقوں کا خیال تھا کہ کوئی کانسپریسی ہے, کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب وہ کسی ایک دھڑے میں شامل ہو جائیں گے. سلیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ سلیم شہزاد صاحب. بہت شکریہ فریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. سلیم شہزاد صاحب, یہی سوال جو بار بار ہر کوئی کرتا ہے, شکوک بھی ہیں اس کے اوپر, کہ آپ پاکستان واپس کیوں آئے؟ دیکھیں فریہ, آپ نے جو ایک اپنا انٹرو میں بات کی نا کہ میں 25 سال بعد آیا, نہیں میں 25 سال بعد نہیں آیا, میں 2007 میں پہلی مرتبہ آیا اور 2012 دسمبر میں آخری مرتبہ آیا. میرے کافی چکر لگے یہاں, تنظیمی طور پہ بھی, کچھ اپنے فیملی سلسلے میں بھی, لیکن میرا ڈیوریشن میکسیمم جو ہے وہ 1 مہینہ رہا. اب جہاں تک بات ہے کہ کیوں آئے, دیکھیے میرا پہلا تو مقصد یہ تھا کہ 22 اگست کو جو میں نے ایک نعرہ لگایا تھا پاکستان زندہ باد کا, جب وہاں سے پاکستان مخالف نعرہ لگا, بہت سارے لوگوں نے لگایا, تو میں نے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اور میرا یہ مقصد تھا کہ میں پاکستان آ کر کے یہ جو 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں, ان 2 دھڑوں کو آپس میں ملاؤں. اور چونکہ دونوں کی سیاست ایک ہی تھی, شہر کی بھلائی, صوبے کی بھلائی, ملک کی بھلائی, تو ان کو آپس میں ملاؤ اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کے جو ہے وہ اپنی جد و جہد کریں. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ میرے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا خدا ہی ملا نہ وصال صنم, دونوں میں سے کوئی بھی نے مجھ سے ملاقات نہیں کی. میں جیل چلا گیا, 4 مہینے جیل میں رہا, جیل سے باہر آنے کے بعد بھی میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور پھر مجھے امید ہو گیا کہ شاید خود سے کیسے آپ آئے کہ میں ان کو ملاؤں, کس کیپیسٹی میں؟ یہی ہو سکتا تھا کہ آپ کسی ایک دھڑے سے مل جاتے, اس میں آپ ان سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی. نہیں میں obviously دونوں دھڑے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ الطاف حسین کے آدمی ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات ہے ایم کیو ایم پاکستان سے میرا بہت زیادہ قریبی رابطہ تھا. فاروق ستار صاحب سے میرا بہت قریبی رابطہ تھا. میری کئی دفعہ ان سے بات بھی ہوئی اور میں نے ان کو یہ بتایا بھی کہ میں آنا چاہتا ہوں. اور 2-3 بڑے اہم نام جو تھے جو اس سلسلے میں بیچ میں تھے, اور میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ جو سیاست ہو رہی ہے یہ ایم کیو ایم میری ہے, یعنی میں اس کا کسٹوڈین ہوں, میرے کارکنان اس کے کسٹوڈین ہوں, میں اس کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. دیکھیں پی ایس پی تو الگ ہو گئی نا, پی ایس پی نے اپنا ایک نام الگ بنا لیا. اب ایم کیو ایم ایک
طاقت تھی, ایک الگ جماعت تھی. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں آ کر کے جو کراچی میں مہاجروں کے اوپر بھتہ خوری, کلنگ, بوری بند لاشیں, چائنا کٹنگ, مزد, ایون یہ کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے بینظیر بھٹو شہید کو, اگر ان کی شہادت کراچی میں ہوتی تو شاید ان کی شہادت کا بھی ایم کیو ایم پہ ڈال دیا جاتا, حالانکہ ان کی شہادت. سلیم شہزاد صاحب, آپ کا آج بھی موقف یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اوپر بلا وجہ کے الزامات لگتے رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں جیسا کہ پی ایس پی کہتی ہے کہ وہ کرائمز میں ملوث رہی ہے ایم کیو ایم, اور وہ اس پہ شرمندہ ہے, اس لیے انہوں نے الگ اپنا الگ دھڑا بنایا ہے؟ دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں اس کو بالکل بے قصور سمجھتا ہوں. یقیناً اس میں کچھ لوگ ملوث تھے اور کچھ لوگ انڈکٹ ہو گئے تھے. میری وہ ایم کیو ایم نہیں تھی جس کا مقصد کچھ اور تھا, اس میں لوگ انڈکٹ ہو گئے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فریاد, نہیں وہ تو دیکھیں گنتی کے 2, 4, 10, 15, 20 لوگ اگر ہوں گے تو ان پہ الزام لگ رہا ہوگا, لیکن یہاں پہ جو چائنا کٹنگ کر رہے تھے, پتہ خوری کر رہے تھے, را کی انوالومنٹ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے, ایک بھی ہو تو یہاں تو ڈائریکٹ الطاف حسین پہ لگتا ہے کہ وہ را کے لیے کام کرتے ہیں, لیڈر کے اوپر الزام لگتا ہے. میں اس کی ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں, میں اس کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہاں پر جو بھی قتل و غارت گری ہو رہی تھی اس میں وہ لوگ ملوث تھے جو یہاں پر ایم کیو ایم میں تھے, بعد میں انڈکٹ ہو گئے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کی قیادت کیا کر رہی تھی. یہاں کی قیادت ہی تھا نا. دیکھیں, لندن سے 1 آدمی کو فون آئے گا, 2 آدمی کو فون آئے گا, 10 آدمی کو فون آئے گا, 15 آدمی کو فون آئے گا, لیکن یہاں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 100 لوگ مر رہے تھے, موٹر سائیکلیں جل رہی تھیں, وہ سارا بلب ہمارے اوپر ڈلا ہوا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ کس کے اشارے پہ کام کر رہے تھے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کئی دفعہ پاکستان آئے, لندن سے لوگ آ رہے تھے پاکستان, وہ جا کے بتاتے نہیں تھے لندن کو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کراچی کی یا پاکستان کی ایم کیو ایم نے خود سے قتل و غارت شروع کر دیا اور لندن کہا تھا نہیں ایسا مت کرو. جی نہیں, میں یہاں آگ سے جتنے مرتبہ پہ گیا وہاں کی قیادت کو میں نے بتایا کہ کراچی میں یہ ہو رہا ہے. میں تو ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر لندن بہت دور ہے نا, یہاں سے 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے PIA کی, اگر لندن سے کوئی فون آ رہا تھا تو وقت کا تو تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر رینجرز ہے, پولیس ہے, فوج ہے, جا کے ان کی اعلیٰ قیادت کو بتاتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ فون کر رہے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ قتل عام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, چائنا کٹنگ کے لیے کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن جب ساری چیزیں ہو گئیں اور وہ 13 مئی کا واقعہ 9/0 پہ ہوا, اور 9/0 کے واقعے کے بعد جو ہے وہ ایک قیادت جو آج PSP میں وہ الگ ہو گئی, تو تمام لوگ شور کرنے لگے کہ صاحب ایم کیو ایم میں یہ بھی تھا, ایم کیو ایم میں یہ بھی تھا. آپ کیا تھے؟ آپ سینئر ڈپٹی کنوینر تھے, آپ یہاں کے ناظم تھے, آپ یہاں کے رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے, آپ یہاں کے MNA تھے, آپ یہاں کے MPA تھے. آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ الگ ہو جاتے ہیں. آپ سے بھی تو یہ سوال بنتا ہے. 22 اگست کو کوئی ایک دم سے کوئی نئی بات تو نہیں کی تھی الطاف حسین نے, کتنی دفعہ وہ اسی قسم کی باتیں ماضی میں بھی کر چکے ہیں, یہ تو آن ریکارڈ چلی گئی. کیا پرائیویٹلی الطاف حسین ایسی باتیں نہیں کرتے تھے آپ سے؟ میں تو آپ کی بات کو بالکل انڈورس کروں گا کہ یہی بات مجھ پر آتی ہے, لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ میں جب بھی یہاں آیا اور میں نے یہاں ٹکنے کی کوشش کی, یہاں کی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی, تو مجھے وہاں کی قیادت اور یہاں کی قیادت نے جبرن بھیج دیا. یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ بن گیا کہ حالات خراب ہیں. اس میں یہاں کے گورنر صاحب بھی موجود ہیں جو یہاں کے گورنر تھے. اس کے علاوہ میں وہاں گیا, وہاں جا کے بتاتا رہا. آپ ذرا غور کیجئے کہ میں لندن آیا تھا 1999 میں, 1999 سے لے کر کے 2016 تک میں رابطہ کمیٹی کا صرف ممبر رہا ہوں, ڈپٹی کنوینر تک نہیں بنا. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ میں نے ہر بات پہ اختلاف کیا, میں نے ہر بات پہ آبجیکشن کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. اور جب 9/0 پہ واقعہ ہوا تھا مار دھاڑ کا, اور جس دن رابطہ کمیٹی الگ ہوئی تھی اور مجھے ہٹایا گیا تھا, میں نے اس دن کہا تھا تھینک یو ویری مچ, اور میں واپس چلا گیا تھا. 2 سال تک میں باہر رہا تھا. فاروق ستار صاحب, مصطفیٰ کمال آپ پہ کیوں شک کرتے ہیں؟ مجھ پہ کیوں شک کرتے ہیں؟ یہ تو آپ ان سے سوال کریں کہ مجھ پہ کیوں شک کرتے ہیں. میں تو ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جناب فاروق ستار صاحب آپ کوئی نئے نہیں ہیں.
آپ میئر رہ چکے ہیں, آپ وزیر بلدیات رہ چکے ہیں, آپ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں, آپ سینئر ڈپٹی کنوینر رہ چکے ہیں, آپ بہت بڑے عہدے میں رہ چکے ہیں. آپ کے ساتھ بے شمار قیادت ہے, آپ کے ساتھ کنور نوید ہے جو حیدرآباد کے میئر ہیں, رابطہ, آپ کے ساتھ قمر منصور ہیں, آپ کے ساتھ فلانا ڈھماکا, آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا کوئی گولی پی کے سو رہے تھے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ آج جو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب سلیم شہزاد صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب نے آپ کے حوالے سے کیا جواب دیا تھا, لیٹس واچ دیٹ. ہمارے پاس تو نہیں ہے گنجائش سلیم شہزاد صاحب کے لیے, جو ہے وہ نہیں ہے, مطلب ہماری پارٹی کا پروسیجر ہے تو ہمارے ہاں تو نہیں ہے. آنے سے پہلے کوئی بات کرتا ہے, کوئی حوالے ہوتے ہیں, کوئی پارٹی میں آتا ہے تو ایسے تو نہیں آ جاتا. تو سلیم شہزاد صاحب اگر مجھ سے پوچھیں آپ, تو میرے پاس تو ابھی اس وقت ریکوائرمنٹ نہیں ہے. سلیم شہزاد صاحب, آپ کو منع کیا ہوا ہے مصطفیٰ کمال نے, یا آپ وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں؟ جی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو کلپ ہے یہ میں مختلف چینل میں دیکھ چکا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کیوں آئے ہیں, کس کے کہنے پہ آئے ہیں, جس کے کہنے پہ آپ آئے نا اس کے کہنے پہ میں نہیں آیا ہوں. میں اپنے طور پہ آیا ہوں. میں نے ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا, جب مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ پاکستان آئیں گے, میں نے کہا میں آؤں گا. انہیں پوچھا اگر آپ کے خلاف مقدمہ تھا, اگر آپ کی بیل نہیں ہوئی تب بھی آئیں گے, میں نے کہا تب بھی میں آؤں گا. میں وہ واحد سیاسی جماعت کا لیڈر ہوں جو بغیر انٹرم بیل لے کر کے آیا, بغیر کسی کے کہنے پہ آیا, بتا کر کے آیا. اس کے پر کسی قسم کے کوئی مقدمات نہیں تھے, صرف ایک ڈاکٹر عاصم کا جو وہ سہولت کاری کا جو ایک مقدمہ تھا وہ تھا. میں اس کے لیے آیا, جیل گیا. تو میرے بھائی آپ مجھے بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے سلیم شہزاد صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب کس کے؟ ارے یہ فریاد دنیا جانتی ہے کس کے کہنے پہ آتی ہے. میں اگر کسی کے کہنے پہ آتا تو اپنی بہن کے گھر پہ نہیں رہتا. جو جس کے کہنے پہ آئے اتنے بڑے بڑے بنگلے, ویگو, پتہ نہیں کیا دڑم بڑم ساری چیزیں, اللہ گلا, پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کے کہنے پہ جلسے آ رہے ہیں. کس کے کہنے پہ آئے؟ ان کے کہنے پہ آ رہے ہیں جو آج یہاں پر پل بنا رہے ہیں, بلڈنگیں بنا رہے ہیں, ان کے کہنے پر آئے ہیں. مجھے پتا ہے, میں بھی دبئی میں تھا تو آپ تو تیار تھے ان سے ملنے کے لیے. ابھی آپ نے کہا کہ دونوں ایک ہی طرح کے دھڑے ہیں, ایم کیو ایم بھی اور پی ایس پی بھی. سو اگر پی ایس پی کسی کے کہنے پہ بنی ہے تو ایم کیو ایم پاکستان بھی کسی کے کہنے پہ بنی ہے. بالکل بنی ہوگی, لیکن میرا کام یہ تھا, میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں آتا تو ایم کیو ایم پاکستان میں آتا. میری ایم کیو ایم پاکستان سے بات چیت چل رہی تھی, میں ایم کیو ایم پاکستان میں آتا, میں ان کو سمجھاتا. میں ہو سکتا اگر یہ مجھے ایکسس دیتے تو میں ان کے پاس بھی جاتا, ان سے بھی بات کرتا. لیکن میرے پہنچنے کے بعد تو انہوں نے میرے اوپر اب اگر اس معاملے کو دیکھیں, الطاف حسین کا خیال یہ تھا, اور یہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایک بات کہتے ہیں, پھر معافی نامہ سامنے آ جاتا ہے, پھر وہ پیچھے ہو جاتے ہیں 2 قدم کہ مجھے معاف کر دیں. اس دفعہ کسی نے ان کی بات نہیں سنی, یہاں پہ الگ گروپس بن گئے, پی ایس پی آ چکی تھی, تو پھر انہوں نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ ان کو جوڑو آپس میں, کچھ کرو. پھر تو یہ بات نظر آتی ہے. میں نظر نہیں آتی, پروف دینا پڑے گا. نظر تو مجھے آپ بھی نظر نہیں آ رہی ہے, مجھے ٹی وی پر ابھی میں کیمرہ دیکھ رہا ہوں, مجھے آپ نظر نہیں آ رہی ہے. ایجوکیٹڈ گیس اگر لگائیں موقع میں دیکھی, کیسے آپ اعتماد کریں؟ This is a logic. میں نے 22 اگست کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا. کیوں لگایا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں لگایا؟ الطاف حسین نے پہلی دفعہ تو نہیں پاکستان کے خلاف بات کی, اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. نہیں کر چکے ہیں, لیکن اس دن تو سریعام کہی, اس دن سب نے نعرہ لگایا, میں نے بھی نعرہ لگایا. میں اپنے آپ کو ایک پیٹریوٹک پاکستانی سمجھتا تھا. میں نے نعرہ لگایا, اور میں تقریباً نعرہ لگایا اگست میں. میں آیا ہوں فیبروری میں. اگست اور فیبروری کے درمیان تقریباً کوئی 6 اور 4 10 مہینے کا ہوتا ہے. اس دوران آپ کو پتا ہے میں کینسر پیشنٹ تھا, میں کینسر پیشنٹ ہوں, میری بیٹی کی شادی تھی. میں اس تمام حالات میں بھی ان تمام چیزوں کو نپٹا کر کے آیا ہوں. مجھے کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس برٹش پاسپورٹ, میری فیملی وہاں رہ رہی ہے, مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک اچھی آرامدہ زندگی چھوڑ کر کے آ کے ایک بندہ جیل چلا جائے مثلا, اور آج تک کیا نام ہے وہ مقدمات بکترا بھی میں ATC کورٹ سے ہو کے آ رہا ہوں. اس تمام عرصے میں I'm very sorry to know about your ailment, یہ تکلیف دہ بات ہے, لیکن اس تمام عرصے میں جو آپ لندن میں رہے, آپ کا رابطہ رہا ایم کیو ایم لندن سے؟ نہیں, بالکل نہیں رہا. کوئی ثبوت نہیں ہے, بالکل نہیں رہا. اور جیل میں آنے کے بعد بھی میرا کوئی رابطہ نہیں رہا. اور فیملی کا بھی آپ کی کوئی رابطہ نہیں ہے؟
نہیں میری فیملی تو نان پولیٹیکل ہے. میری 4 بیٹیاں ہیں, چاروں پڑھ رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں. میری بیوی جاب کرتی ہیں. دے آر نان پولیٹیکل. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایم کیو ایم سے کہ وہ کسی قسم کا رابطہ کریں. میں کسی کا رابطہ نہیں تھا میری فیملی میں بھی. جبکہ ایم کیو ایم کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ فیملی بڑی انوالوڈ ہوتی ہے, تو آپ نے کیسے فیملی کو الگ رکھا پھر؟ یوزلی تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کے جتنے رہنما ہیں ان کی وائفز بھی انوالوڈ ہوتی ہیں سیاست میں, آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. فیملی بالکل ہوتی ہے, انوالو ہوتی ہیں. گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, کوئی فنکشن ہوتا ہے, کوئی کیا نام ہے قرآن خوانی ہوتی ہے, کوئی ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, کوئی خطاب ہوتا ہے الطاف حسین صاحب کا, تو اس میں بالکل آتی ہیں, آ کے بیٹھتی ہیں. لیکن وہ ایک ایز اے فیملی آتی ہیں. ان کا کسی سیاسی اسٹرکچر میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے شروع سے آخر تک. یہ تقریباً 78 سے میں آج تک کا بتا رہا ہوں. ایم کیو ایم کی فیملیز کا جو ہے, جن کے اگر کوئی نمائندے, کوئی لوگ ایکٹیو پالیٹکس میں, تو ان کی فیملی کا کبھی کیا نام ہے انٹرفیئر نہیں رہا ہے. ایک وقفہ لے لیں سلیم شہزاد صاحب, اس کے بعد یہی سے بات کریں گے. سلیم شہزاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے آئے اور انڈیپینڈنٹ حیثیت سے ہی یہاں پر موجود ہیں. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. سلیم شہزاد صاحب, 22 اگست کو آپ لندن میں موجود تھے؟ جی میں بالکل لندن میں موجود تھا. وہیں پر موجود تھے سیکریٹریٹ میں؟ جی نہیں میں گھر پہ موجود تھا. میں نے گھر سے اپنے ٹویٹ کیا تھا پاکستان زندہ باد کا. رائٹ. اور اس وقت کچھ اور لوگوں نے بھی کیا تھا. ان لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا وہاں پر, کچھ اطلاع ہو آپ کے پاس؟ نہیں میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوا. کسی اور نے بھی تو نہیں کیا تھا. بعد میں کسی پروگرام میں نے سنا تھا کہ شاید بابر غوری صاحب نے شاید کوئی ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد پاکستان زندہ باد کا. ان کے ساتھ کیا ہوا میرا خیال ہے وہ ویڈیو کلپ میں موجود ہے, میں نے تو نہیں دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا. میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا, نہ میرے ساتھ کوئی تعلق ہوا, نہ مجھے کچھ ہی ہوا. ہاں مجھے ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ میسیج پہ مجھے برا بھلا کہا گیا. دیکھیے آئی ایم اے کسٹوڈین. میرے کارکنان اس ایم کیو ایم کے کسٹوڈین ہیں. 11 جون 1978 سے لے کر آج تک میں مختلف عہدوں پر رہا ہوں. میں 2 دفعہ ایم این اے رہا ہوں. میں نے اس کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. میں نے وہ نشتر پارک کا جلسہ دیکھا ہے. آپ میری پرانی تصویر میں آپ کو لاؤں گا, اب نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو میں پرانی تصویریں آپ کو دکھاؤں گا. میری کتنی پرانی تصویریں ہیں میرے سامنے آئے, تو میں نے تو مناظرے کی پیشکش کی ہے, سب کو مناظرے کی پیش کیا. آؤ میرے سامنے بات کرو. یا تو مجھے قائل کر لو یا خود قائل ہو جاؤ, یا تو خود قائل ہو جاؤ. لیکن الزام در الزام لگانا یہ بالکل غلط ہے. کہ آپ مجھ پر تاوڑ توڑ حملہ کر رہے ہیں. ارے آئے, آپ سامنے تو آئے نا. آپ نے کہا کہ الطاف حسین کے ارد گرد کچھ لیڈرز ہیں جنہوں نے ان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے سامنے آپ ان کے انٹرویو میں اب نام لوں گا تو آپ بولیں گے کہ میں پھر نام لینا شروع کر دیا. آپ کے سامنے الطاف حسین کو آپ ہٹا دیں. آپ الطاف حسین دیکھیں نا, میڈیا تو بہت کچھ چاہتا ہے. میڈیا تو چاہتا ہے کہ سب کچھ کھول کے بیان کریں. آپ کے سامنے ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے. جو آپ نے دیکھی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ابھی بھی فالو کرتے ہیں؟ جی میں نے بھائی اگر ٹویٹر پہ تو ہر کوئی فالو کرتا ہے. میں بھی ٹویٹر پہ ہوں, وہ بھی ٹویٹر پہ آتے ہیں, وہ بھی کہنے میں کرتے ہیں. اب یہ کہنا کہ اگر جی آپ لندن کو کیوں فالو کرتے ہیں, آپ لندن کیوں دیکھتے, تو بھائی یہ تو اب یہ کہ ساری چیزیں اگر آپ ہم پہ ڈال دیں گے. تو میں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ یار جان چھڑا لو اس مہاجر قوم سے, ایک مردم شماری کرو, اور اس مردم شماری میں تمام مہاجر نوجوانوں کو کراچی حیدرآباد سے نکال کر کے ان کو سولی پہ چڑھا دو, ان کو مار دو, تاکہ کھیل ختم ہو جائے. نہ کٹ رہے گی, نہ کوئی ایسی یہ بڑی انفیئر بات ہے سلیم شہزاد صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں. ایز اے ڈاٹر آف گرینڈ ڈاٹر آف سمبڈی جو مہاجر ہیں, میں پرسنلی سمجھتی ہوں یہ آپ غلط بات کریں. ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ پورے مہاجروں کی طرف سے کیمپین مجھے بتائیے کہ آپ مجھے بتائیے 1500 کارکنان میرے جیلوں میں, 1500 کارکنان میرے جیلوں میں, 70 سے زیادہ کارکنان میرے مسنگ ہیں, 15,000 سے زیادہ کارکنان میرے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. وہ 70 کارکنان کہاں ہیں؟ انہیں پولیس لے گئی, انہیں ایجنسیاں لے گئی, انہیں کون لے گیا, کون تلاش کرے گا؟ اور پی ایس پی والے نہیں ہیں مہاجر جو یہاں ایم کیو ایم پاکستان ہے, وہ نہیں ہے مہاجر, اور جو دیگر لوگ ہیں, اور یہ کارکنان ہیں کس کے؟ فاروق ستار کہہ رہے ہیں ان کے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ہیں, کچھ کے لیے مصطفیٰ کمال بھی آواز اٹھا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟
یہ کسٹوڈین ہے اس ایم کیو ایم کو جو 11 جون 1978 کو بنی، اس کے کسٹوڈین ہے. میں کسی کو نہیں بول رہا ہوں، میں کسی کو نہیں بولوں گا کہ وہ نان مہاجر ہے. میں سب کو مہاجر تسلیم کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس مہاجروں کے لیے، اس شہر کے لیے کیا کیا گیا؟ آپ مجھے بتائیے. اسی پی ایس پی، اسی پاکستان میں جتنے لوگ تھے، وہ بلدیات کے منسٹر رہے، وہ ہیلتھ کے منسٹر رہے، وہ انڈسٹریز کے منسٹر رہے، وہ 3 دفعہ ہوم منسٹری رہی ان کے پاس، ان کے پاس کھیلوں کی منسٹری رہی. وہ تمام کے تمام لوگوں نے اس شہر کے لیے کیا کیا؟ نظامت رہی 2 دفعہ آپ کے پاس، گورنرشپ آپ کے پاس رہی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایک لیڈر نے تو اسمبلی میں کہہ دیا کہ میں مہاجرین نہیں، میں اپنے آپ کو مہاجرین نہیں تصور کرتا. تو آپ بتائیے میں ان کو مہاجر کہوں گا؟ اس طرح کے سٹیٹمنٹ جب آپ دیتے ہیں تو کیا آپ بے چینی نہیں پھیلاتے ہیں مہاجروں میں؟ کیا آپ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ آپ مجھے حل ڈیوائیڈ تو ہمیں کیا گیا ہے. ہمیں کون سا فرزند زمین تسلیم کیا جا رہا ہے؟ آج آپ ہمیں مہاجر کیوں بنے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم سندھی ہیں، ہم پشتون ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم کیا نام ہے جو سرائکی ہیں، ہم کہاں کیا ہیں؟ ہماری شناخت کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا سلیم شہزاد صاحب، کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ الطاف حسین ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں جو بار بار کوشش کرتے ہیں مہاجروں کو الگ کرنے کی، جو بار بار کوشش کرتے ہیں دکھانے کے لیے بڑے مظلوم ہیں. لیکن مہاجر قوم میں تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ تو ایملگمیٹڈ ہیں، یہاں اسلام آباد میں بھی ہیں، پشاور میں بھی ہیں، ہر جگہ رہ رہے ہیں، مل جل کے رہ رہے ہیں. وہ ان میں تو نہیں نظر آتی. یہ کچھ لیڈرز ہیں جو بار بار کوشش کرتے ہیں جذبات کو ورغلانے کی، اور جب کام کرنے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب کام کرنے کا موقع آتا ہے تو جو کوٹا دلانا تھا، جس کے حوالے سے خاص طور پہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ تھا، ادھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں. Faria, I think you brought up out of country. I think آپ نے سر پرسنلی میری بات نہیں ہو رہی، میری بات چھوڑ دیں آپ. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ثانیہ علی گڑھ پتہ نہیں، شاید آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے علی گڑھ میں کیا ہوا تھا. آپ کو کیا نام ہے کراچی میں جو قتل و غارت گری آپ کو نہیں پتا، آپ کو سندھ میں جو کیا نام ہے پکا قلعہ آپریشن ہوا وہ آپ نے نہیں دیکھا. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ باہر نکل آئی ہے. آپ پھر پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم متحدہ قومن بنایا، مہاجر قومن سے متحدہ قومن بنایا ہم نے، تو کہنے لگے صاحب یہ جو ہے یہ زہر پھیلانا چاہتے ہیں غریب متوسط طبقے کا، پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں، انہیں سندھ میں نہیں، انہیں پنجاب میں نہیں آنے دو، انہیں سندھ میں نہیں آنے دو. یہ جو ہے نا یہ غیر لوگ ہیں، ہمیں وہاں کام نہیں کرنے دیا گیا. اب اگر آپ مجھے بتائیے ہم سندھی ہیں کہ نہیں؟ ہمیں کہتے ہیں آپ نئے سندھی ہیں. یہ نیا سندھی اور پرانا سندھی کیا ہو گیا؟ جب آپ ہمیں نیا سندھی سلیم شہزاد صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایم کیو ایم جب بنی تھی ایک جینوئن نیڈ تھی، ایک مسئلہ تھا. لیکن اتنے سالوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس لیے تو پاپولر ہو گئی تھی. اتنے سالوں کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا، بجائے اس کے کہ معاملات ٹھیک کیے جاتے. ہم نے یہ دیکھا کہ قتل و غارت مزید بڑھ گئی. ہم نے دیکھا کہ ڈپریویشن اور زیادہ ہو گئی، ایجوکیشن کو خراب کیا گیا منسٹریز دینے کے باوجود. نہیں ہے اچھا چلے ہم نے خراب کیا بھائی، ہمارے اوپر تو سارا الزام ہے، ہم مان لیتے ہیں. ہم تو سب سے اس پاکستان میں سب مہاجر سب سے خراب لوگ ہیں. لیکن جو اس سندھ میں حکومت کر رہے ہیں انہوں نے کون سی دودھ کی ندیاں بہا دی؟ آپ مجھے بتائیے نا. انہوں نے کون سا تعلیم کا کیا نام ہے نظام کو بہتر بنا دیا؟ This is really funny. وہ آپ کے اتحادی ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کے حکومت کرتے رہے ہیں. نہیں تھے. میں غلطیاں مانتا ہوں، میں نے ابھی آپ کو بولا، میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ بولا کہ ہمارے لوگوں نے غلطیاں کی. کوئی اور بات کرے تو وہ گناہ ہے. نہیں آپ فریاس آپ سمجھ نہیں رہی ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا ہمارے لوگوں نے، جو ہمارے لوگ منسٹریوں میں تھے انہوں نے اپنے دور میں کام نہیں کیا، جس کا نتیجہ آج یہ نکلا. لیکن ہم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. لیکن ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کے پاس یہ منسٹریاں رہیں، جو آج بھی ہیں کہ میئر کو اختیارات نہیں مل رہے ہیں. کیوں نہیں ملیں گے صاحب؟ نہیں جی میئر کو اختیارات مل گئے، کچرا نہیں کوئی اٹھائے گا. کچرا کون اٹھائے گا جی؟ ملک ریاض صاحب آئیں گے، وہ آئے، انہوں نے فوٹو کھنچائی، 4 ڈمپر لے کے آ گئے، کچرا اٹھا لیا. کوئی اور صاحب آ گئے، انہوں نے تصویر کھنچا لی، کچرا اٹھا لیا. نہیں جی، اب یہ کراچی کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ شہر صاف ہوگا، یہ شہر امن و امان کا گہوارہ بنے گا. اس شہر میں تعلیم ہوگی، اس شہر میں یوتھ اچھی ہوگی، اس شہر میں اسٹریٹ کرائم ختم ہوں گے، اس شہر میں بھائی چارگی ہوگی، اس شہر میں امن و آہنگی ہوگی.
इंशाअल्लाह ताला शहर में वो कुछ होगा जो आगे आने वाले लोग देखेंगे। Right, हम एक वक्फा लेते हैं। अब वो नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। We'll take a quick break. We'll be right back. Keep watching Tonight with Faria. एंड वेलकम बैक। सलीम शहजाद साहब, आपने कहा 22 अगस्त को आपको बिल्कुल लगा कि अब अलग हो जाना चाहिए, उसके बाद आपने कोई राब्ता कायम नहीं किया। अगरचे कुछ उनका ख्याल है कि वहाँ पे कुछ जलसे वगैरह होते रहे, इवन जब गिरफ्तारी हुई है तो आप वहाँ आसपास मौजूद रहे हैं, बट एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ये बात भी कही जाती है कि नहीं फलिया, मैं फलिया आपको करेक्ट कर दूं, ये जितनी भी जो गिरफ्तारियां वगैरह हुई ये 22 अगस्त के से पहले की हुई हैं, तो उस वक्त 22 अगस्त के बाद ऐसी जी हैं, 22 अगस्त के बाद किसी जलसे में मौजूद था? नहीं, मैं कहीं पे मौजूद नहीं था। मैं सीधे 22 अगस्त के बाद क्या नाम है वहीं रहा। वहाँ रहने के बाद फिर मैं दुबई आ गया, अपनी बेटी की दिसंबर में शादी की, फिर मैं वापस चला गया और वापस चला गया फिर सीधे यहाँ आया हूँ मैं। राइट, लेकिन ये बात भी कही जाती है कि अल्ताफ हुसैन तो आप पे इत्मीनान ही नहीं करते थे, उनका ख्याल था ब्रिटिश पुलिस के आदमी हैं। मैं अब ये तो देखिए ना, ब्रिटिश पुलिस के आदमी हैं, ये तो आप ऐसी बातें कर रही हैं कि ब्रिटिश की पुलिस ऐसे नहीं हो गई जैसे पता नहीं क्या नाम है अफगानिस्तान की पुलिस हो गई। मैं तो बड़ी इज्जत करती हूँ ब्रिटिश पुलिस की, मेरा कोई मसला नहीं है, अल्ताफ हुसैन का मसला है, उनको इन्वेस्टिगेट करी थी ना ब्रिटिश पुलिस, तो अगर उनका अपना बंदा ब्रिटिश पुलिस में होगा तो उनको उस पर शक होगा। आपके पास प्रूफ है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करता था? आपको नहीं पता आज से पहले कि वो आप पे शक करते थे क्या ब्रिटिश पुलिस से ताल्लुक? अरे आपके पास प्रूफ है, शक को मैं तो आप पे भी शक करने शुरू कर दूंगा, आप आईएसआई के लिए काम करती हैं। आपको ये नॉलेज नहीं थी कि आप मुझे प्रूफ दे देना। आप अरे शक को छोड़ें, देखे ना, शक तो बहुत सारी चीजों को क्या नाम है गलत कर देता है। आप मुझे बताएं कि क्या बड़े चांसेस हैं अल्ताफ हुसैन गलत हो, हर मामले पे उनका तज्जिया गलत ही साबित हुआ है, लेकिन ये बात तो है कि वो आप पे शक करते थे, ये बात आपको पता होगी। आप उनके बड़ा काबिल-ए-इत्मीनाद लोगों में से नहीं थे। शक तो आज भी बेशुमार लोग शक ये कर रहे हैं कि मैं कौन सा एजेंडा लेकर के आया हूँ, आज भी शक यही कर रहे हैं। तो करते थे ना सर, मान ले भाई, मान ले बात को कि करते थे। नहीं मान, कैसे मान लूं? नहीं कैसे मान लूं? अगर शक करते थे। यहाँ पे जो कत्ल गारत गरी हो रही थी, जो चाइना कटिंग होती थी, जो कुछ हो रहा था, फितरा ज़कात, खालों का मसला, मैं कहता था ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। उनके लोगों को जो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं उनको लंदन बुलाया जाए, ठीक है, उन पर सख्ती की जाए। चले हम दोबारा आपकी जो अभी बात की उस पे आते हैं। 92 में आप पाकिस्तान छोड़ के गए थे गालिबन? बड़ा अच्छा सवाल आपने कर लिया। आज 19 जून 1992 है। मैं 19 जून 1992 के बाद उन तमाम तरीके साथियों को शहीद हो गए उनको खराज अकीदत पेश करूंगा कि उन्होंने वो शहीद हो गए। और 19 जून 1992 के बाद हम पर जिनापुर का इल्जाम लगा और आपने देखा उसके 7-8 साल बाद वही उन्हीं लोगों ने आकर के टीवी पे कहा कि सब गलत था, वो टॉर्चर से गलत थे, वो सारी चीजें गलत थी। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीजें भी गलत, ये नहीं ये गलत होगी इंशाअल्लाह। लहू पुकारेगा आस्ती का इंशाअल्लाह ताला। देखिए राव का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने हर टीवी चैनल पे बोला है, अगर आपके पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत हैं, मुल्क का कोई भी शख्स जो मुल्क से गद्दारी करेगा, मुल्क के खिलाफ बात करेगा, आपको जो आइन और ये बड़ी अच्छी बात है सही शहजाद साहब, लेकिन अभी मेरे शो के शुरू में आपने कहा कि 10-12 लोग तो हो सकते हैं रॉ के, अभी आपने खुद कही ये बात। हाँ हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। आप चैलेंज भी कर रहे हैं मुझे कुछ 92 में आप 92 से पाकिस्तान 92 के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान से चले गए, इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल चला गया। और लेकिन राब्ता आपने कब किया अल्ताफ हुसैन से उसके बाद? मैंने राब्ता किया 92 के बाद। पहला राब्ता मेरा हुआ 92 के एंड में ही हुआ, और उसके बाद फिर मैं चूंकि दर बदर घूमता रहा, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, दर बदर घूमता रहा, मेरे पास लंदन का वीजा नहीं था, दुबई चला गया, फिर मैं दुबई चला गया, फिर कुछ अर्से में अमेरिका भी रहा, फिर वापस आ गया, लेकिन 1999 में मैं लंदन गया। लेकिन फरियाद 92 से 99 तक, क्योंकि जहाँ तक मेरे पास इत्तलात है सर 96 तक आपका
रब्ता ही नहीं हो सका अल्ताफ हुसैन से, या उन्होंने करने की कोशिश नहीं की 92 till 96 till 99 आपको प्रूफ भी है। हाँ, अच्छा, उसके भी प्रूफ है मेरे पास। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे बड़ा उम्मीद है, वो कादिर मुतलक है, इंशाअल्लाह ताला वो भी प्रूफ पेश करूंगा। अभी तो मैंने अपनी ब्रीफ केस का एक पन्ना खोला है, अभी तो बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास, सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है, बगैर सबूत के न पेश। अगर हम एक ओवरऑल देखें, एक आपको एनालाइज करें, आप कर क्या रहे हैं? आप एक कश्ती में मौजूद थे, उसको आप छोड़ के छलांग लगा दी, आपको भी पता ही नहीं है आपने किस कश्ती में जाना है। इस तरह क्यों करें? और आप जिस कश्ती को छोड़ के आए हैं उसके बारे में भी अच्छी बातें भी करते हैं, बुरी बातें भी करते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं उसके बारे में भी अच्छी बातें भी करते हैं और बुरी बातें भी करते हैं। सर, आप क्यों चाहते हैं कि आप मंझदार में रह जाएं इस वक्त? एक कश्ती पकड़ने से इंसान, मैं कोई किश्ती नहीं पकड़ूंगा, मैं कोई किश्ती नहीं पकड़ूंगा। ये जो दोनों किश्तियां ना इंशाल्लाह ये डूब जाएंगी, इंशाल्लाह करीब डूब जाएंगी, क्योंकि ये जो हरकतें कर रहे हैं ना इंशाल्लाह ये आपस में लड़ेंगे। मैं किसी किश्ती में, अगर मैं यहाँ पर अमन व अमान सलामती, यहाँ पे जो मैंने पहले बात की, अगर उसको मैं मेंटेन नहीं कर सका, मैं खामोशी से वापस चला जाऊंगा। मुझे सियासत का कोई शौक नहीं है। मैंने बहुत सियासत की, आप दोनों को मिलाने आए हैं, अब आपने कहा कि इन दोनों को डूब जाना चाहिए। अरे जब मियाँ बीवी राजी नहीं तो क्या करेगा काजी? पहले कहते मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अब तो मियाँ बीवी राजी नहीं तो क्या करेगा काजी। दोनों मियाँ बीवी राजी नहीं हो रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो दोनों तो लड़ रहे हैं आपस में, कभी लड़ते हैं, अच्छा सुने, कभी लड़ते भी हैं और कभी फोटो आती है हाथ में हाथ डाले, क्या नाम है, जो ना एक दूसरे को क्या नाम है मुस्कुरा के देख भी रहे होते हैं, इफ्तार पार्टी में होते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े तौर पे फरमाया है, हम मुसलमान हैं, रमज़ान का महीना है, ए मेरे लोगों, तुम मेरी उम्मत के लोगों को, मेरी कौम के लोगों के ऐबों पे पर्दा डालो, मैं तुम्हारी ऐबों पे पर्दा डालूंगा। मैं किसी के ऐब लाना नहीं चाहता, मैं किसी के ऐब को उछालना नहीं चाहता। ये जो खबरें आती रही क्योंकि बाहर आप लंदन में मौजूद थे, ये जो खबरें आती रही कि अल्ताफ हुसैन बहुत बीमार हैं, चल भी नहीं सकते, जब मैंने उनसे मुलाकात की 2014 में उधर ही सेक्रेटेरिएट में, तो मुझे वो सही सेहत में लगे। मैं मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, मैं ही जवाब देती हूँ। आपका मुझसे कहीं ज़्यादा इंटरेक्शन, मैं तो एक ही दफ़ा देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या है उनकी सेहत का हाल? बड़ी अच्छी बात है कि चले आपने एक बात सच्ची कही कि जो आपने जो देखा तो वो आपने बयान किया। सर, मैं तो सच ही बोलने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक, नहीं बिल्कुल, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह सच बोलती रहिए। देखिए बिल्कुल सही बात है, बीच में तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी, काफ़ी ख़राब हो गई थी, बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन अभी लोगों ने मुझे बताया है, मैंने तो यूट्यूब पे देखा है या क्या नाम है ट्विटर पे देखा है कि उन्होंने कोई 15-20 kg वज़न कम कर लिया है, पता नहीं वो घूम रहे हैं फिर रहे हैं। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी से रब्ता नहीं है, ठीक है। तो उनकी सेहत के बारे में तो अब वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। मैं तो इस शहर में एक इस यूथ को, जो आप देखिए फरिया, में दो चीजें बड़ी आपको बताना चाहता हूँ। सर, आप ये कह रहे हैं कि अभी सेहत बेहतर लग रही है, इसके ऊपर दोबारा आ जाते हैं। अल्ताफ हुसैन के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया मुस्तफ़ा कमाल ने और अक्सर लोगों ने कि अल्कोहलिक हैं वो। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ना देखा है, मुझे अपनी खबर में जाना है, और कभी नहीं देखा, जब देखा नहीं है तो मुझको कभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी खबर में जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है, सवाल जो है मुंह दिखाना है, मैंने कभी नहीं देखा। राइट, आपने कहा कि और अगर मैं झूठ बोलूंगा तो क़यामत के दिन इसका अजाब मुझ पर अल्लाह ताला नाजिल फरमाएगा कि मैं झूठ बोलूँ। अगर मैं देखा हो कह दूँ नहीं देखा है तो मैं ये भी कह दूँ कि मुझ पर इसका अजाब नाजिल। आगे आ जाते हैं। आपने अपनी फैमिली को लंदन में ही मौजूद थी, वो रह भी उस घर में रहे थे जो अल्ताफ हुसैन का था, तो आप उनको बड़ी मुश्किल पोजीशन में छोड़ के नहीं आ गए यहाँ पर पाकिस्तान? अच्छा, अब आप जरा ये भी सुन लीजिए, हमने वो घर छोड़ दिया है सर। अगर मैंने तो सुना है कि वो आपको नोटिस दिया गया था कि आप खाली करें उसको। जी, हमने घर खाली कर जी हमको नोटिस दिया था 22 अगस्त को। हमने तुझसे थोड़ा सा टाइम मांगा था, उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट हो रही थी, मेरी बेटी की शादी थी। देखिए, मैं कोई नाजायज़ काम नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 2 हफ्ते पहले हमने वो घर 53 ब्रुकफील्ड एवेन्यू NW7 2DB ये एड्रेस है उसका, हमने वो घर खाली कर दिया है। उनकी चाबियाँ उनको, उनकी अमानत उनके हवाले कर दिया था, क्योंकि हम किराए पर रह रहे थे। हम अब दोबारा किराए के मकान में चले गए। सो ये बड़े आगे जाने वाली बात है। सलीम शहजाद के साहब, क्या हो सकता है कि आप दोबारा अल्ताफ हुसैन से मिलना चाहें कभी किसी स्टेज पर? ये दुनिया बदल जाती है, क्या हो सकता है ऐसा?
پتہ نہیں اب یہ تو اب دیکھیے یہ تو دنیا بڑی بڑی طاقتیں آپس میں مل گئیں. ایک زمانے میں رشیا اور امریکہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, رشیا اور امریکہ مل گئے. ایک زمانے میں انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے دشمن تھے. اب مودی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے گھر بھی آ گئے شادی میں شرکت کے لیے. ابھی بھی کوئی فرینڈز نہیں شادی میں شرکت کے نہیں شادی میں شرکت کے لیے آ گئے. میں آپ کو زندہ سے مثال دوں, میں زندہ سی مثال دوں. میں نے یہ میری داڑھی تھوڑی سفید ہو گئی ہے جیل میں, اور یہ میں نے واسکٹ پہن لی ہوئی ہے. مجھ پہ ٹویٹر پہ آیا کہ صاحب آپ تو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے میں آپ مودی کی طرح نظر آتے ہیں. یعنی واسکٹ پہن لینا, سفید داڑھی اس طرح ہو جانا, یہ بھی مودی. آپ یہ دیکھیں یعنی ایم کیو ایم کا کوئی بندہ اگر بیٹھ جائے اس لباس میں, یہ ہمارا قومی لباس ہے, ہم ہمیشہ کرتا پاجامہ واسکٹ پہنتے ہیں. صحیح بات ہے, اس کو ہم نگیٹ کر دیتے ہیں. لیکن کیا آپ الطاف حسین کو کنڈیم کریں گے؟ آپ اس کو غدار وطن سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, غدار وطن کرنا اور کنڈم کرنا, میں کنڈم کروں گا, میں ہر اس بات کو کنڈم کروں گا, لیکن میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے را کا, تو لہٰذا میں غدار نہیں کر سکتا. اگر میں ان کو غدار کہوں گا تو پھر میں معذرت کے ساتھ تو میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے معذرت کے ساتھ, تو پھر میں آصف علی زرداری صاحب کو بھی غدار وطن کہہ دوں, پھر میں محمود خان اچکزئی کو بھی غدار کہہ دوں, پھر میں عطا اللہ مینگل صاحب کو بھی غدار کہہ دوں, پھر میں تھوڑا سا عمران خان صاحب کی ایک کلپ چھوٹی سی ہے میں ان کو بھی غدار کہہ دوں. نہیں, میں یہ نہیں کروں گا. جن لوگوں کا آپ نے نام لیا, جن لوگوں کے آپ نے نام لیے الطاف حسین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, ان میں سے کسی نے پاکستان کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو الطاف حسین نے کیے, جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو چھوڑا؟ کیسے آپ ان کو ملا رہے ہیں ان تمام لیڈر سے؟ دیکھیے چوری یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے گھر سے ایک کلو سونا چوری کر لیں, اور چوری یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے گھر سے ایک خلال کا تنکا گھر کی اجازت کے بغیر لے کر کے چلے جاؤ, خلال کر لیں, یہ بھی چوری ہوتی ہے. اس طریقے سے نہ کریں کہ کیا نام ہے, ایک کو تو آپ سر پہ چڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, آپ اس کو سر پہ چڑھا رہے ہیں. ایسی بات نہ کریں, سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں. اگر ثبوت آ جاتا آپ کے پاس, جو قانون اور آئین اس ملک کا کہتا ہے آپ اس کے مطابق سزا دیں, قسم خدا کی سلیم شہزاد سب سے آگے کھڑا ہوگا. نیکسٹ الیکشن میں کراچی میں مائنس الطاف حسین کس کا ووٹ ہے؟ مائنس الطاف حسین کے بعد تو مجھے جو نظر آ رہا ہے, اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 1993 میں جس طریقے سے بائک آؤٹ ہوا تھا اور ایک بڑی آبادی خاموش گھروں میں بیٹھ گئی تھی, میرے خیال 4% یا 3% جو ہے وہ ووٹ کاسٹنگ ہوئی تھی, تو شاید اس دفعہ بھی یہی ہو. اوکے, ٹھیک ہے نا, مجھے تو یہ لگ رہا ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو, لوگ اپنا ووٹ استعمال کریں. رائٹ, سلیم شہزاد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار آنسرنگ مائی کوسچن ٹونائٹ. اپنا اپنے گھوانوں کا خیال رکھیے. ڈو گیو می فیڈ بیک. اللہ حافظ.